غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے جو بھی سجا رہے ہیں مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے جو بھی سجا رہے ہیں سویا ہوا مقدر سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے اپنا جگا رہے ہیں سویا ہوا مقدر اب بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت کی دیکھیے کرامت بغداد والے آقا بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت کی دیکھیے کرامت بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت کہ فرمان کے کند اذنی فرمان کے کند اذنی مردے جلا رہے مردے جلا رہے غوث الورا کی محفل مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اب فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو چھایا ہوا ہے ہر سو فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو چھایا ہوا ہے ہر سو لگتا ہے غوث اعظم لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے تشریف لا رہے لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے تشریف لا رہے ہیں جو غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے جو بھی سجا رہے ہیں سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے اپنا جگا رہے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلا علیہ وآصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اب فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو یہ دیکھو ہاتھ میں ہے دامن کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں ہے دامن کس کا غوث اعظم کا اور کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے تو کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے اور میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں ہمیں غوث اعظم کا آستانہ ملا ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں ہمیں غوث اعظم کا آستانہ ملا ہے بس صرف حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی صرف ایک واقعہ آج کی ایک کرامت میں جو ہے سنا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ محفل کو درود و سلام سے اختتام کر دیا جائے گا دوستو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ابھی آپ نے میرے لڑکے محمد تحسین رضا سے سنا کہ 470 ہجری شہر جیلان کے شہر کی ملک ایران میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے جیلان وہاں دنیا میں تشریف لائے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ مادر زاد ولی
ولی، پیدائشی ولی، آپ جب تشریف لائے تو رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا، اور جب رمضان میں تشریف لائے تو آتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا۔ طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک حضور غوث پاک دودھ نہیں پیتے تھے۔ کہہ دیجئے، طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے تھے۔ اور دوستوں، جب حضور غوث پاک تشریف لائے تو آپ کے لب ہل رہے تھے، آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ اب جس تاریخ کو پیارے غوث پاک دنیا میں تشریف لائے، اسی تاریخ میں پورے ایران میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے۔ کتنے لڑکے؟ 1100۔ تاریخ بتاتی ہے یہ تمام لڑکے اپنے اپنے وقت ولی کامل بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی کامل بن گئے۔ اور دوستو، کار اسلامی بھائی، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 4 سال 10 مہینے 5 دن، یعنی 5واں سال جب ہوا تو ماں کے دل میں خواہش ہوئی کہ بیٹا کو اب مدرسہ بھیجے پڑھانے کے لیے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ خواہش ہونی چاہیے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے کہاں بھیجے؟ مدرسہ میں۔ ماشاءاللہ آپ کے خطیب و امام حضرت حافظ قاری مقصود رضا صاحب بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ آپ کے بچوں کو اور بچیوں کو پڑھائے۔ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اس کو ملاحظہ کیا، اپنے سر کی آنکھوں سے ان بچوں کو سنا، بچوں کو سنا۔ اور ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کافی عرصہ سے ناگڈا کی دھرتی پر رہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ آپ کو ایسا خطیب، ایسا امام ملا جو آپ کے بچوں کو پڑھا گئے۔ پہلے بھی امام آئے تھے، گئے، لیکن یہ پہلا خطیب ہے، یہ پہلا وہی امام ہے کہ آپ کے بچوں اور بچیوں کو واقعی وہ بنا دیا جو واقعی میں ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ جنگل تھا، اس جنگل کو حضور کا مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ بچوں کو اور بچوں کو میپ پر کھڑا کرنے کے انہوں نے قابل بنا دیا۔ آج وہ بچے، چھوٹی بچی ماشاءاللہ 5 کلمہ میں زبانی سنائی۔ میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں، بڑے لوگوں کو کلمہ جو ہے زبان سے نہیں نکلتا ہے، بڑی افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ جب میں نکاح پڑھاتا ہوں اس کو کلمہ بولتا پڑھنے کے لیے تو اس کی زبان سے کلمہ تک نہیں نکلتا، لیکن ایک بچی کھڑی ہو کر کے 5 کلمہ میں سنائی، بہت خوشی، بہت خوشی۔ کسی نے سرائد نماز سنائی، کسی نے فرائض نماز سنائی، کسی نے غسل تو کسی نے وضو، کسی نے جنازہ کا طریقہ، ایسی باتیں سنائی کہ آج بوڑھوں سے بھی پوچھے گا تو کچھ نہیں پتا ہے، نہیں معلوم ہے۔ لیکن یہ سب آپ کے امام کی محنت ہے، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بس میں نوجوانوں سے، اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں، اور خاص امام صاحب کا بھی توجہ رکھیے، ان پر دھیان توجہ رکھیں۔ میں دوستوں پیارے اسلامی بھائی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے امی کو آپ کو پڑھاؤ، آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ توجہ کے ساتھ سنیے، آپ نے پہلا پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہاں تک کہ 18 پارہ پڑھ کر کے آپ نے سنا دیا۔ 18 پارہ بغیر دیکھے سنا دیا۔ استاد صاحب حیرت زدہ کہ یہ چھوٹا سا بچہ 18 پارہ بغیر دیکھے مسلمانی سنا دیا۔ کہا کہ بیٹا یہ کیسے یاد ہو گیا؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں استاد محترم سے کہتے ہیں کہ حضور میں ابھی سکم میں تھا، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا، میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی اور میری ماں روزانہ پڑھا کرتی تھی، میں سنا کرتا تھا، سنتے سنتے میں بھی اپنی ماں کی طرح 18 پارے کا حافظ و قرآن ہو گیا، 18 پارے کا حافظ و قرآن ہو گیا ہوں۔ دوستو پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب بچہ حالت شکم میں ہوتا ہے، اگر ماں اچھا کام کرتی ہے تو اس کا پورا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے ماں بہنوں کو چاہیے قرآن کی تلاوت کیا کرے، خصوصی طور پر جب عادت عمل میں ہو، بزرگوں کے واقعات سنا کرے، نماز کی پابندی کرے، یہ تمام حرکات و سکنات کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بولتا ہوں، میرا جذبات بولتا ہے، ارے آپ کا بچہ غوث اعظم نہیں ہو سکتا ہے، خواجہ غریب نواز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن غلام غوث پاک ضرور ہو سکتا ہے، غلام خواجہ غریب نواز ضرور ہو سکتا ہے۔ ارے ماں اور باپ کے کرداروں سے بچوں کا کردار چمکتا ہے۔ ایک بچی سنا رہی تھی حضرت ابو صالح کا واقعہ کہ حضرت ابو صالح نے ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا، بغیر اجازت کے کھا لیا۔
تو جب آپ عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کا خوف دل میں تقویٰ کے خدا معلوم ہوا، رب کے در سے حضرت عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے سیب بغیر اجازت کے آپ کے کھا لیا، آپ مجھ کو میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ نوجوان تم کو 12 سال کہیں آیا 10 سال آپ کو تم کو اس بات کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیے کیسا نوجوان، حضرت ابو صالح حضور غوث پاک کے ابو تیار ہو گئے، 12 سال رکھوالی کیا، اب کہا کہ حضور اب تو معاف کر دیئے، کہا کہ بیٹا ایک سردار ہے، تم کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، وہ بھی ایسی بیٹی جو آنکھوں کی اندھی، زبان کی گونگی، کان کی بہری، پیر کی لنگڑی، ہاتھ کی گونگی، اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، میرے پیار اسلامی بھائیو، حضرت ابو صالح جنگی دو سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ پوری زندگی کا مسئلہ 2-4 دن کا نہیں، پوری زندگی کا مسئلہ کہاں آپ آج ہو؟ آج ہم لوگوں نے شریعت مصطفیٰ کو تو کھلوار بنا دیا ہے، آج کھول کر کے قرآن و حدیث کا نوجوان اور بھائی بزرگ سب مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیسے مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں جب شادیاں ہوتی ہے تو ناچتے ہو، ڈانس کرتے ہو، ڈی جے بجاتے ہو، اب بولو کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، ہمیں یہی درس دیا ہے۔ ارے ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بولو آج کا مسلمان اپنے حدیث و قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے کہ نہیں؟ جب حدیث و قرآن کا مذاق اڑائے گا، اسلام کا مذاق اڑائے گا، تو دوستو پھر اللہ کا عذاب بھی ہم پر نازل ہوگا۔ کورونا کو بہت جلدی لوگ بھول گئے، 6 مہینہ سال بھر گھر میں لوگ بند رہے، ہنستے کھیلتے بھائی ہمارے ہاسپٹل میں گئے، لاش تک دیکھنے کو نہیں ملا، لاش تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے ہمارے اوپر؟ نہیں دوستو پیار اسلامی بھائیو، اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک مرتبہ اللہ نے ایسا چاہا تو پوری دنیا کا نظام بدل گیا۔ اس لیے دوستو اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ آج ہم لوگ کہاں پہنچ گئے؟ یہ غوث پاک کے والد ہے، بہرحال آپ نے کہا کہ حضور آپ کی سخت منظور نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ جب تشریف لے جاتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے آتے، سلام عرض کرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں تو کیا پھر واپس پلٹ جاتے ہیں عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں، کہا کہ حضور آپ نے کہا میری بیٹی عمدی ہے، گونگی ہے، بہری، عمدی لنگڑی، لیکن وہ تو بہت اچھی ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی مسکرا دیتے ہیں، فرماتے ہیں نوجوان وہی تمہاری بیوی ہے، وہی میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی عمدی ہے، اس کی وجہ یہ کہ آج تک میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کسی گھر میں حرم مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی ہاتھ کی لنگی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی خلاف شریعت اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کیا۔ میری بیٹی پیر کی لنگڑی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے خلاف شریعت اپنے قدموں کو گھر سے باہر نہیں نکالا۔ میری بیٹی کان کی بہری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی خلاف شریعت اپنی کانوں سے کوئی ایسی بات نہ سنی۔ دوستو اس خاتون کا نام، اس بیٹی کا نام حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب باپ ایسا ہوتا ہے، ماں ایسی ہوتی ہے، تو اسی گھر کے اندر ایک پھول ایک گلاب ملتا ہے جسے دنیا غوث پاک کے نام سے جانتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت ماں حاجرہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی سبی اللہ ہوتا ہے، ماں جب مریم ہوتی ہے تو بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہوتا ہے، اور ماں جب آمنہ ہوتی ہے تو بیٹا محمد رسول اللہ ہوتا ہے۔